الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلے آڈیو میں واقعہ افک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اس کے بعد آگے اور جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے اسے میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ اپنے دل سے سماعت فرمائیں اور یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ابن عبد البر اور ابن سعد، ابن حبان وغیرہ محدثین و علماء سیرت کا قول ہے کہ تیمم کی آیت اسی غزوہ مریسی میں نازل ہوئی، مگر روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ آیت تیمم کسی دوسرے غزوے میں اتری ہے۔ بخاری شریف میں آیت تیمم کی شان نزول جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے اور وہاں پانی نہیں تھا، جہاں رکے تھے اس مقام میں کوئی چشمہ، کوئی کنواں وغیرہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس شکایت کی، کیا کہا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے کیا کیا، کیونکہ وہ ان کی بیٹی تھی اور یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ سب آ کر کہنے لگے کہ عائشہ کا ہار گر گیا رضی اللہ عنہا، تو ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں رکے ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہار ڈھونڈنے میں لگے ہیں اور پانی نہیں ہے، تو کیا کر دیا دیکھو آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہاں ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور جو کچھ خدا نے چاہا انہوں نے مجھ کو سخت و سست کہا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا، یعنی باپ بیٹی کا پیار بھی نظر آ رہا ہے اور رسول اللہ کی محبت بھی نظر آ رہی ہے۔ آ کر غصے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ عائشہ کیا کر دیا، رسول اللہ پریشان ہو جائیں گے، یہاں پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے۔ یہ سب تصور کرنے والی باتیں ہیں، سوچنے والی، کہ سوچے تو کتنا پیارا منظر ہوگا وہ، سبحان اللہ۔ ابھی اور سنیے کتنا پیارا ہے وہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے تو ڈانٹا آپ نے اور پھر غصے میں اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کونچے مارنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے مار کھانے کے باوجود میں ہل نہیں سکتی تھی۔ سبحان اللہ، میں بولنے میں مجھے اتنا لطف آ رہا ہے، تصور کیجئے کیسا کہ ہماری والدہ ماجدہ، ہماری ماں، مومنوں کی ماں بیٹھی ہیں اور ہمارے آقا سرور عالم، تمام نبیوں کے سردار، ان کے ران مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں سے تمام نبیوں کے بعد افضل الخلائق، جو نبیوں کے بعد جن کا مقام سب سے بڑا ہے، نبیوں کے بعد جو سب سے نمبر 1 پر ہیں، وہ آ کر ام المومنین کو ڈانٹ رہے ہیں، ہلکے ہلکے مار بھی رہے ہیں۔ کتنا پیارا منظر ہے۔ اور کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری وجہ سے یہاں رکنا پڑا، پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے۔
تصور کرنے کی بات ہے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. اور وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی دیکھیے کہ کتنا صحابہ میں یار ادب کتنا تھا. مار لگ رہی ہے پر ہل نہیں رہے ہیں کہ سرکار کی نیند خراب نہ ہو جائے. وہاں پر باپ نے بھی تو یہی کیا تھا نا, درس دیا تھا بیٹی کو, ساری امت کو درس دیا تھا کہ سانپ سے کٹوا لیا لیکن پیر نہیں ہلایا. تو انہی کی تو بیٹی تھی یہ بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ماں باپ قربان ان صحابہ کرام, ان مقدس ہستیوں پر. سبحان اللہ. آگے کہتی ہیں کہ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے فجر کے وقت میں تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا. تمام لوگ پریشان کہ اب وضو کیسے کریں گے, نماز کیسے پڑھیں گے. تبھی اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیت نازل ہو گئی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب نے تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی. اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا. اب جو دیکھیے پہلے کیا تھا کہ ابوبکر صدیق سے شکایت کر رہے تھے, اب آ کر کہتے ہیں ابوبکر, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں اے ابوبکر کی آل, یعنی ابوبکر کی بیٹی, یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے, یعنی تمہاری وجہ سے اور برکتیں بھی نازل ہوئی ہم پر, تمہاری وجہ سے اور بھی ہمارے فائدے ہوئے ہیں مسلمانوں کے, اور یہ برکت تو کتنی پیاری ہے, تمہاری وجہ سے یہ برکت ملی ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہو گئی, تیمم کرنے کا حکم آ گیا. جب پانی نہ ہو, پانی پر قدرت نہ ہو یا مرد وغیرہ ہو, اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا, فقہی مسائل میں یہاں نہیں بیان کر سکتا, ابھی وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. آپ کہتی ہیں اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہم نے اسی ہار کو پا لیا. یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے. اب یہاں پر بھی جو حضور کی غیب کے بارے میں, جیسے کل بھی میں نے کہا تھا, یہاں بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیب کا اظہار فرما دیتے اور بتا دیتے کہ ہار یہاں پر ہے, تو بتائیے یہ سب ہوتا؟ جی نہیں. تو جو مصلحت ہوتی ہے, جو سسٹم سمجھ لیجئے کہ اس طریقے سے یہ چیز ہونی ہے, وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی کے مطابق خاموش رہیں. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضور کو علم غیب نہیں ہے. اللہ نے سرکار کو علم غیب عطا فرمایا, چھپی ہوئی چیزیں سرکار اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ جہاں حکم خداوندی ہے وہاں حضور خاموش رہیں گے, اور خاموش رہنا یہ نہیں جاننے کی دلیل نہیں بنا سکتے. آپ سے پوچھ لینا بھی, کسی سے پوچھنا, یہ بھی علم غیب کی کہ نہیں ہے علم غیب, اس کی دلیل نہیں. بات کہیں اور چلی جائے گی. اب یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا, سرکار خاموش رہے, اور اسی خاموشی کا صدقہ, حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار کے گم ہونے کا صدقہ, کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا, آیت نازل ہو گئی. اب سب کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے سمجھ لیجئے کہ آسانی اللہ نے عطا فرما دی. سبحان اللہ. مجھے سب سے محبت ہے الحمدللہ سب سے, پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت, یہ میں اپنا بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں, میرے دل میں بہت زیادہ ہے. ام المومنین میں سب سے زیادہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہے. تمام ام المومنین میری مائیں ہیں, سب کی محبت, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت جو ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے میں اس میں, اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے بہت محبت فرمائی ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت نے ان کو محبوبائے محبوب رب العالمین اس طریقے سے کہیں ذکر فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو. یہ ازواج مطہرات کے ذکر میں آئے گا تفصیل سے, اس میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.
اس حدیث میں کسی غزوے کا نام نہیں ہے، مگر شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کا ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسیبی ہے، جس میں واقعہ افک واقع ہوا۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 28 دن مدینہ شریف سے باہر رہے۔ 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں جو اور بھی لڑائیاں جو ہوئیں، ان لڑائیوں میں یہ جنگ یعنی جس کا اب ذکر آ رہا ہے، یہ جنگ یعنی جنگ خندق، سب نے نام سنا ہوگا، بڑی مشہور لڑائی ہے یہ خندق۔ یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام غزوہ احزاب یعنی جنگ احزاب، تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ، یہ نام بھی ہے اس کا۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ پچھلے آپ سن چکے ہیں، پچھلے آڈیو میں علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ پچھلے اوراق میں ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ قبیلہ بنو نضیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند روسا خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کو اتنا اعزاز و اکرام کیا کہ سلام بن مشکم اور ابن ابی الحقیق و حی بن اخطب و کنانہ بن ربی ان کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پر ایک زبردست حملے کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش کو تو اس کی بھوک لگی ہوئی تھی پہلے سے ہی، یہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کے بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ 10,000 سوچیے اس وقت میں، اس وقت کی فوج کتنی بڑی فوج ہوگی، اور کیا سب کا مقصد مدینے پر، سیدھا مدینے پر چڑھائی کرنا ہے، مدینے پر حملہ کرنا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اس مقصد سے سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کو کہ اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملے کی خبریں مدینہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج ایک ساتھ حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینے کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔
مدینے کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ خندق ایک پٹی سمجھ لیجئے، بڑا ایک حد بنا دی، اسے کھود دیا گیا زمین میں 5 گز تک، کہ وہاں سے چھلانگ لگا کر بھی آدمی نہ آ سکے، گہری بھی اور چوڑی بھی۔ پورے مدینے میں ایک جو راستہ تھا جہاں سے آسانی سے کفار گھس سکتے تھے، اتنے پورے راستے میں خندق کھود دی گئی۔ سرکار بھی ساتھ میں رہے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ، بڑی اس میں انہیں محنت بھی ہوئی، اس میں اور بھی معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مل کر اس خندق کو کھودنے میں مصروف رہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے، اور جب یہ دیکھا کہ انصار و مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں، تو انہوں نے تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے اشعار پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ تو وہاں سے انصار و مہاجرین نے بلند آواز سے کہا، یہ اشعار میں بات ہو رہی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیشہ کے لیے حضور کے ساتھ ہیں، جہاد میں مشغول رہنے کو بیعت کی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ برا بن عازب بڑے مشہور صحابی ہیں، مستجاب الدعوات، ان کے واقعات، وقت بہت ہو جائے گا، انشاءاللہ کل ان کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے وہ سنا دوں گا۔ فی الحال تو یہاں پر یہ غزوہ خندق پہ جو چل رہا ہے وہ سماعت فرمائے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رجز کے یہ اشعار پڑھتے تھے: خدا کی قسم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے۔ عربی کے اشعار ہیں، یہاں لکھے ہوئے ہیں، پر میں پڑھ نہیں رہا ہوں، صرف ترجمہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ لہٰذا اے اللہ عز و جل، تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ بھی غزوہ خندق کا سمجھ لیجیے واقعہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم لوگ آگے اور بھی سنیں گے۔ وقت جو ہے نکل رہا ہے، زیادہ ہو گیا، زیادہ طویل نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے آڈیو میں غزوہ خندق کے تعلق سے سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی قبول کرے، مکمل کرے، اور ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔